نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ہونی چاہیے۔ ایک اشارہ یہاں سے یہ مل رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں کہ اگر کہیں آدمی نماز گھر پر جماعت کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہے تو گھر میں چونکہ بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اور اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں بس اوقات، تو ایسی صورت میں جماعت کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ جماعت کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ کس ترتیب سے نماز پڑھنی چاہیے؟ تو اس میں یاد رکھیں چونکہ جماعت کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے ہمارے ہاں، تو احناف کے ہاں خاص طور پر جماعت سنت موقدہ ہے، یعنی بغیر عذر کے چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات حنابلہ وغیرہ حضرات، داؤد ظاہری وغیرہ، اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ حضرات تو اس کو واجب بلکہ بعض فرض بھی کہہ دیتے ہیں، بعض فرض بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ سنت موقدہ ہے، بغیر عذر کے چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی نا، تو ایسا نہ ہو کہ گھر میں بھی نمازوں کا سلسلہ چھوڑ دیے جائے۔ تو اسی وجہ سے اہل علم فرماتے ہیں کہ فرض مسجدوں میں ہونے چاہیے، اور اگر کوئی اور وہاں سیکھنے سکھانے کا عمل یا اس طرح کے معاملات نہیں ہیں تو پھر انسان کو سنت وغیرہ نوافل خاص طور پر گھر کے اندر پڑھنے چاہیے۔ اور گھر میں بھی کوشش ہو کہ اگر اللہ نے کھلا گھر دیا ہے تو ہو سکتا ہے اگر جس ترتیب سے بھی گھر ہے تو اس میں کوئی ایک مصلی ہونا چاہیے، ایک کمرہ خاص طور پر مصلی کے، جہاں پر ہر وقت جو ہے جائے نماز وغیرہ یہ چیزیں ہوں، جہاں یہ ظاہر ہو کہ یہاں باقاعدہ نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں، یعنی سنت وہاں نفل پڑھے جائیں، سنت پڑھے جائیں، عورتیں وہاں نماز پڑھیں۔ اور جب اعتکاف کے دن اور رمضان ہو تو عورتیں وہیں پر اعتکاف کریں اور مرد بھی وہاں پر جو ہے نفل نماز وغیرہ سنتیں وہاں پڑھیں۔ اس سے گھر والوں کو ایک خاص فضا بنی رہتی ہے، ایک روحانیت کی، نورانیت کی، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑوس والے یا رشتہ دار جو آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کے اندر ایک نماز کے لیے خاص جگہ بھی ہے، تو ایک ان کے یہاں بھی ایک اچھا تاثر ان کو جا، اچھا میسج جا رہا ہوتا ہے اس سے کہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں اس طرح اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے جس گھر کے اندر یہ اس طرح کے اہتمام ہوتے ہیں تو وہاں پھر لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں، تو خاص اثر ہوتا ہے اس کا۔ اب اس حوالے سے کہ اگر گھر میں فرض کیا نماز اگر جماعت سے رہ گئی ہے یا مسجد بہت دور ہے تو پھر ایسی صورت میں یا بارش سخت لگی ہوئی ہے یا کیچڑ ہے یا اس طرح کے آزار ہیں جو مسجد میں جانے سے مانے ہیں شرعی اعتبار سے بھی، تو گھر میں اکیلے نماز پڑھنے سے آدمی کو پھر چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ تو اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ بغیر عذر کے جماعت چھوڑنا یہ بہت غلط مسئلہ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہ جو آدمی عادت بنا لے اس طرح کی ترتیب سے کہ وہ مسجد کو بالکل جائے ہی نہ، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں ہی نمازیں پڑھتے ہیں مسجد کو نہیں آتے، تو میں ایک جوان کو جو ہے چند جوانوں کو یہاں کھڑا کر دوں یعنی مسجد میں نماز کے لیے، اور میں جاؤں اور دیکھوں کون ہے جو گھر کے اندر نمازیں پڑھ رہا ہے، تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو اسی وجہ سے اس سے سنت موقدہ کا مسئلہ ہم نے لیا ہے، اس طرح کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جو تاکید کو بتا رہی ہیں۔ اب جو گھر کے اندر عذر کے ساتھ جو ٹھہرے ہیں، جو عذر میں نے پہلے بیان کر دی ہے، تو وہ نماز کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ چند صورتیں اس کی۔ نمبر ایک، صرف دو مرد ہیں اگر نماز پڑھنے لگے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام آگے کھڑا ہو جائے اور مقتدی اس کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے اس طریقے سے کہ اس کا پنجہ جو ہے پاؤں کا وہ اس کے اڑیوں کے برابر ہو، یعنی ایک بالشت گویا اس سے پیچھے کھڑا ہو مقتدی امام سے دائیں طرف۔ یہ ہے جب دو مرد ہوں، وہ صورت بنے گی۔ اگر صورت نمبر دو، اگر میاں بیوی ہیں تو ایسی صورت میں میاں صاحب آگے کھڑے ہوں گے اور بیوی اس کے بالکل پیچھے، اس کی سیدھ میں اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، اس کے سیدھ میں پیچھے کھڑی ہوگی، یعنی پیچھے کی صف میں کھڑی ہوگی اس کی سیدھ میں۔ نمبر تین، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی اور بچہ بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں میاں صاحب آگے کھڑے ہوں گے اور بچے پیچھے دوسری صف بنائیں گے، دوسری صف، اور بیوی پیچھے تیسری صف بنائے گی۔
اس ترتیب سے وہ نماز پڑھیں گے۔ نمبر 4، چوتھی صورت یہ بنے گی کہ باپ ہے اور ایک سے زائد جو ہے وہ ساتھ بیٹے ہیں، تو ایسی صورت میں باپ آگے کھڑا ہوگا اور بیٹے پیچھے دوسری صف بنا لیں گے، یہ آسان سا مسئلہ ہے۔ نمبر 5، میاں بیوی اور ایک بیٹا، میاں بیوی اور جو ہے ایک بیٹا، اس ترتیب سے بات ہوگی۔ تو پھر ایسی صورت میں میاں صاحب آگے کھڑے ہوں گے اور بیٹا اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، دائیں طرف اسی ترتیب سے ایک بالشت جس کو ہم کہتے ہیں ایک گٹھ ہینکوں میں، وہ ایک بالش پیچھے دائیں طرف ہو کے کھڑا ہو جائے گا اور بیوی اس کے پیچھے تیسری صف میں ہی ہوگی، پیچھے ہی ہوگی، اور وہ خاوند کے بالکل سیدھ میں ہوگی۔ اور نمبر 6، میاں اور اسی طرح بیٹے اور کئی مستورات ہیں گھر میں، تو اس صورت میں میاں صاحب آگے کھڑے ہوں گے اور جو بیٹے ہیں وہ پیچھے صف بنا لیں گے، اور جو مستورات ہیں وہ ساری کی ساری پیچھے الگ جو ہے وہ تیسری صف بنا لیں گی۔ تو یہ چند صورتیں، تقریباً 6 صورتیں بنتی ہیں عام طور پر، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ وہ کس طرح صفیں بنا کر جو ہے جماعت کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔